پاکستان knows the art of navigating instability. I agree. پاکستان آنچ نہیں آنے دیتا اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر. پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے, وہ پھر اپنی چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھتی ہے. دس از وٹ پاکستان از آل اباؤٹ. ایک سال پورا ہونے والا ہے, بلکہ میں بولوں گی کہ پورا ہو چکا ہے مارکہ حق کا. کیسے دیکھتے ہیں اسے ایک سال کو, بلکہ میں بولوں گی کامیابی اور فتح کے ایک سال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کھنڈ بھارت کی جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نہیں مانتے. تو آپ نے اپنی حسینیت شو کی. جب آپ پہ حملہ ہوا تو آپ کے ڈیفینسو منوور نے شروع کے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اندر ہی آپ نے ان کے جہاز گرا دیے. وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. دیر ایئر فورس واز آف. جب قوم پھر اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر مارکہ حق ہو جاتا ہے. پاکستان پہ بڑا پریشر ڈالا گیا انٹرنیشنلی کہ آپ انڈیا کو رسپونڈ نہ کریں, ان کو تھوڑی سی فیس سیونگ دے دیں, ایک آدھ میزائل ان کو ادھر فائر کرنے دیں. اور یہ وہ تو پاکستان نے کہا کہ وہ 2 کریں گے تو ہم 4 کریں گے, 4 کریں گے تو ہم 8 کریں گے. تھینک یو مودی کا ٹرینڈ کہتا ہوں کہ ہمیں چلانا چاہیے ہر وقت. مودی نے جتنا نقصان بھارت کو پہنچایا اور جتنا پاکستان کو اسٹرانگ کیا ہے, تو یہ اللہ نے پاکستان پہ بہت بڑا کرم کیا. قائد اعظم نے کہا تھا کہ نو پاور آن گاڈز ارتھ کین انڈو پاکستان. الحمدللہ آج آپ کا ڈپلومیٹک کیپٹل اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کیپٹل از اسلام آباد. ٹوڈے یو آر دا اونلی موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ بٹوین ایران اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. 50 سال بعد آپ نے ان کو 21 گھنٹے کے لیے کمرے میں بٹھا دیا. اینڈ کانسٹنٹلی یو آر میکنگ دیم ٹاک. انڈیا نے یہ اپنا رول لیا ہوا تھا کہ جی میں تو واچ ڈاگ ہوں یہاں پہ, لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ واچ ڈاگ تو ہے بٹ پیڈیگری نہیں ہے, اسٹرے ڈاگ ہے, کسی کام کا نہیں ہے. نو بڈی از ناؤ اس کو پالنے کا کسی موڈ میں. اتنا پھینک دیں گے اس کو کہ تھوڑا سا کھاتا رہے اور زندہ رہے, لیکن اس کو پال کے اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی اتنی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کرنے کے موڈ میں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر وعافیت سے ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سال جو ہے یہ ہمارا جشن کا ہے, کیونکہ پاکستان نے بڑی فتح بڑی کامیابی حاصل کی اور پوری دنیا نے پاکستان کو اس کی داد دی. صرف ہم نے مارکہ حق نہیں جیتا, بلکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو مذاکرات کیے, پاکستان جو امن کا سفیر بنا پوری دنیا کے سامنے, وہ بھی ہمارے سامنے, اور پوری دنیا نے جو تعریفیں کی وہ بھی ہم سب نے دیکھی, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو مارکہ حق کا 1 سال پورا ہونے والا یہ سیلیبریشن میری آپ کی یا کسی ایک انڈیویجول کی نہیں ہے, بلکہ ہم سب کی ایز اے نیشن ایز اے پاکستانی یہ سیلیبریشن ہم سب کی بنتی ہے. جہاں ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, 23 مارچ کو کرتے ہیں, 6 ستمبر کو کرتے ہیں, تو یہ وہ کہتے ہیں ایک ایڈیشنل دن آ گیا, اس میں پاکستان کی خوشیوں میں ایک نیا دن جو ہے وہ شامل ہوا ہے. تو اس دن کو جوش و خروش سے منائیں, کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن بھارت ہے اس کے خلاف ہم نے یہ جنگ جیتی. اور پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ فلانی جنگ پاکستان نے جیتی, یہ جنگ جیتی, لیکن اب ہم نے جو ہے وہ وٹنس کیا ہے کہ پاکستان کیسے جنگ جیتتا ہے اور اس کے بعد فتح کیسے منائی جاتی ہے. تو یہ جو 1 سال ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اس 1 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, اس 1 سال کے دوران کیا ہوا, اس سب کو ڈسکس کریں گے. جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے TSR پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی آپ کی ان کی ملاقات ہو چکی ہے, بلکہ بہت سارے پلیٹ فارمس پہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے. اور آج کل میں بولوں گی کہ ہی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. ہر جگہ پہ ہمیں ان کی ضرورت پڑی اور آج ہمیں انہوں نے بڑی مشکل سے وقت دیا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو روشنا فار ہیونگ می. بہت شکریہ. آل گڈ آل ہیپی الحمدللہ. ہیپی پاکستان میں ایوری ون از ہیپی. تھوڑا سا مشکل پڑ رہی ہیں وار کی وجہ سے لوگوں کو, بٹ پاکستان ول سیل تھرو اٹ انشاءاللہ. بس وہ مشکل بھی مجھے لگتا ہے پاکستانی جو ہیں اب خوشی سے اس کو گزار رہے ہیں, پہلی بار گزار رہے ہیں, کیونکہ پاکستان اس وقت پوری گلوبل ایفرٹ کر رہا ہے, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. دس ناٹ این آرڈنری ایفرٹ, دس از اسٹریٹجک گلوبل. پہلی بار میں نے دیکھا پاکستانی اتنے متحد نظر آئے ہیں, یونٹی میں نظر آئے. دیکھیں ایک قوم ہی جو ہوتی ہے نا, کوئی بھی ایفرٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ایفرٹ ہو, ملٹری ایفرٹ ہو, ڈپلومیٹک ہو, اکنامک ہو, جب قوم پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے نا تو کر گزرتی ہے. پاکستان کا جو نیوکلیئر ہونا ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, وہ سب سے مشکل دور میں ہوا. سینکشنز نہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان میں شارٹلی یہ کہوں گا, پاکستان نوز دی آرٹ آف نیویگیٹنگ انسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, اور سیکیورٹی ہو چاہے جو مرضی ہو, پاکستان آنچ نہیں آنے دیتا اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر, اور پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. وہ پھر اپنی چیزیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھتی ہے. دس از وٹ پاکستان از آل اباؤٹ. بالکل آئی ایگری. سر 1 سال پورا ہونے والا ہے, بلکہ میں بولوں گی کہ پورا ہو چکا ہے مارکہ حق کا. کیسے دیکھتے ہیں اسے 1 سال کو, بلکہ میں بولوں گی کامیابی اور فتح کے 1 سال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کو تو میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان اپنی کامیابی کی اور نئے پاکستان نے جو جنم لیا تھا اس مارکہ حق کے بعد, اس کی سالگرہ منانے جا رہا ہے. سو نئے پاکستان کی ہیپی برتھ ڈے بھی اس کو کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دا نوشن آف وکٹری جو ہم نے نکالا اس مارکہ حق کے بعد, جس میں پاکستان نے کی قوم نے یا پاکستان نے 4 چیزوں میں بڑا پرومیننٹلی اپنے آپ کو سامنے لائے. نمبر 1,
جو نیشنل کریکٹر آیا پاکستان کا وہ آیا ڈیفائنس میں. سو ڈیفائنس واز نمبر 1. کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے, چاہے ہم سے 10 گنا بڑی طاقت کیوں نہ ہو, چاہے $85 بلین کا آپ کا بجٹ کیوں نہ ہو, چاہے آپ 1.5 کروڑ کی آبادی کیوں نہ ہو, چاہے آپ ہندوتوا سے لتھڑے ہوئے ہوں, چاہے ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی سے لتھڑے ہوئے ہوں, آپ کی اجارہ داری نہیں مانیں گے. اکھنڈ بھارت کی جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نہیں مانتے. تو آپ نے اپنی حسینیت شو کی وچ از ریزائڈنگ ان ایوری سٹیزن آف پاکستان. ڈیفائنس. نمبر 2 آپ نے شو کیا ڈیفینس. جب آپ پہ حملہ ہوا تو آپ کے ڈیفینسو منوور میں شروع کے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ہی آپ نے ان کے جہاز گرا دیے, وہ بیک فٹ پہ چلے گئے, دیر ایئر فورس واز آف. اور پھر پاکستان نے تیسری چیز اپنا پوٹینشیل دکھایا, جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا پاکستان سے کہا گیا کہ ویٹ فار آر رسپانس. تو رسپانس پہ انہوں نے 8 ٹارگٹس لیے, مساجد جہاں بچے مارے, ہوا 4 سال کی بچی ماری, 7 سال کا ارتضیٰ کو شہید کیا, اور کہا جی یہ ٹیررسٹ ہیں اور ٹیررسٹ کیمپ ہے, مساجد گھروں میں آپ نے راکٹس لائے. تو پاکستان نے پھر 29 ملٹری ٹارگٹس لیے اور ایسکلیشن کا کنٹرول اپنے پاس رکھا. تو پوٹینشیل پاکستان نے شو کی کہ ہم آپ کا کوئی بھی ٹارگٹ کہیں بھی لے سکتے ہیں, لیکن ایسکلیشن کو کنٹرول میں رکھا کہ یہ کانفلکٹ تھا بٹوین 2 نیوکلیئر کنٹریز. اور چوتھی اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو پاکستان نے مینیفیسٹ کی, دیٹ واز دی ان باؤنڈیڈ ریزالو آف دا نیشن. پوری نیشن, ہمارا میڈیا, ہمارے بچے, ہمارا یوتھ, ہمارا سوشل میڈیا, ہمارے واریئرز جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 140 ملین کے قریب ہمارے یوتھ ہے, ان کو میں ہمیشہ اسٹارٹ اپ کہتا ہوں ویسے بائی دا وے, کہ ایک اتنا بڑا ایک ہمارا جو, تو دے آل رسپونڈیڈ. جب قوم پھر اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر مار کے حق ہو جاتا ہے. بے شک ہم نے وہ فلموں کے ڈائلاگ سنے تھے, لیکن پچھلے 1 سال سے یہ ایک ڈائلاگ جو میں نے ہر جگہ پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ بھی, ہر پاکستانی کی زبان پہ دیکھا کہ ویٹ فار آور رسپانس. اور وہ رسپانس پھر ہم نے دیکھا بھی. وہ کہتے ہیں نا, میں بہت سارے گروپس میں دیکھ رہی تھی سر کہ ہم رسپانس کیوں نہیں دے رہے, ہم کیوں نہیں کچھ کہہ رہے, ڈرونز آ گئے ہیں, وہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئے. لیکن جب تھوڑی دیر میں یہ جملہ آیا نا کہ اب آپ ہمارے جواب کا انتظار کریں, تو ہر پاکستانی کا دل باغ باغ ہو گیا. اور جو ہم نے دیکھیں فوج کے 3-4 گھنٹوں میں دیکھا, روشنا فوج رکھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, ٹو مینٹین ڈیٹرنس. کوئی سوچے نہیں آپ پر, اور جب آپ کی ڈیٹرنس لوز ہو گئی ہو یا کوئی اٹیک کرتا ہے آپ کا, تو پھر آپ نے اس کو ریگین کرنا ہوتا ہے. انڈین کانٹیکسٹ میں پہلگام میں بھی اور پلوامہ میں بھی پاکستان پہ بڑا پریشر ڈالا گیا انٹرنیشنلی کہ آپ انڈیا کو رسپونڈ نہ کریں, ان کو تھوڑی سی فیس سیونگ دے دیں, 1 آدھ میزائل ان کو ادھر فائر کرنے دیں اور یہ وہ. تو پاکستان نے کہا کہ وہ 2 کریں گے تو ہم 4 کریں گے, اور 4 کریں گے تو ہم 8 کریں گے. وہ جو میں نے ڈیفائنس کی بات کی تھی اس کی ریفلیکشن تھی یہ. اور پھر ہمیں بتایا گیا جی انہوں نے میزائل لگا دی ہیں, یہ کر دیا. انہوں نے کہا جی جو مرضی ہے کر لیں. جو فیوچر کا وار ہے نا, اسی سے ایک بات ہم کرتے چلیں, وہ ہے کہ آپ کی قوم کتنا پین لے سکتی ہے اور آپ کتنا پین دے سکتے ہیں. اب وہ ٹپیکل سولجرز کی وار یا بارڈرز کی وار وہ ختم ہو گئی ہے. تو پاکستان ہیز ہیوج اسپیس. پاکستان کے پاس بڑا تھریش ہولڈ اونچا ہے پین لینے کا. ہم نے وار کو بڑے اچھی طرح دیکھا, ہر پاکستانی نے وار کو دیکھا. انڈیا کا ابھی تک تھریش ہولڈ ٹیسٹ نہیں ہوا. اللہ نہ کرے کہ آپریشن سندور 3.0 ہو, کیونکہ 2.0 میں اس کو کہتا ہوں جو آج کل وہ کر رہے. تو اگر وہ ہوا تو آئی تھنک یہ ابانیز اور اڈانیز کا انڈیا اس دفعہ ہارٹ ہوگا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. صحیح. جین صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بیچ میں پلوامہ کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر باری بھارت اس طرح کا کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کرتا ہے. ابھی بھی وہ ہٹ دھرمی ختم نہیں ہو رہی. کبھی کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں پانی بند کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم فلانی جگہ قبضہ کر لیں گے. وہ پچھلے سال تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارا لاہور کا پورٹ جو ہے وہ وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے, سی پورٹ جو ہے لاہور میں ہمارا. تو یہ ہٹ دھرمی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہارنے کے باوجود, منہ کے بل گرنے کے باوجود, وہ ڈھیٹ پن جو ہے یا ڈٹائی جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ایکچولی وار اگینسٹ پاکستان, ہیٹ اگینسٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مائنارٹیز کے خلاف. سو انڈیا کا ایک جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے ایز اے اسٹیٹ وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. یہ ہندوتوا بیسڈ ہیٹ اینڈ بلڈ کی آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کر کے انہوں نے چانکیا کا جو وہ تھیوری آف مینڈیلا ہے نا, اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا کہ یور نیبر از یور اینیمی اینڈ نیبر آف یور نیبر از یور فرینڈ, جیسے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کیا ہوا ہے. اب جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اب دیکھیں نا ان کی جو ملٹری ہے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. سو دے ہیو بیکم دا ملیٹنٹ ونگ آف دا سنگھ پریوار.
اچھا ان کا یہ جو سرکس ہے جس کو آپ عام زبان میں میڈیا کہتے ہیں ان کا وچ از اے گودی میڈیا، دس از اے سرکس. سو دا وے دے آر میڈیا نام ہے رسپانسبلٹی کا، اسٹیئرنگ آف یور گورنمنٹ، اسٹیئرنگ آف دا پالیسیز پیپل. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وار مانگرنگ کر کے ہندوتوا کی اس پالیسی کو ٹو کر کیونکہ ابھی تو دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دا اسٹیٹ آف انڈیا which used to claim as a secular and democratic, which is no more secular. They have already بہت سفر طے کر رہے ہیں سیکولرائزیشن سے سیفرنائزیشن کا سفر، وہ مکملی سیفرنائزڈ ہو چکے ہیں. تو سیفرنائز انڈیا میں ہر چیز پہ انہوں نے ان کے کورٹس دیکھیں، پہلے کورٹ ان کے ججمنٹس پوری انٹرنیشنل لاز میں جگہوں پہ جہاں پہ پریکٹس ہوتی تھی کورٹ ہوتے تھے، آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے لائرس تھے. ان کا ایک سیکولر انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، نان الائنمنٹ کا بنایا ہوا تھا. تو آج وہ انڈیا نہیں رہا. تو ان کا اسٹریٹجک کنسٹرکٹ جو ہے وہ اسی لڑائی کی طرف ہے. اچھا اسی کو یہ یوز کرتے اپنی انٹرنل پالیٹکس کے لیے. وہ پاکستان کے خلاف اگر یہ جنگ کا، تو انہوں نے میڈیا نے عام ہندوستانی کو بھی ایک جنگی ماحول میں رکھ کے ملٹری بنا دی ہے. ملٹری کو انہوں نے ملیٹنٹ ونگ بنا دیا. تو ایک کنسٹرکٹ ہی چینج ہو گیا. میں تو ویسے اس کو روشنا تھینک یو مودی کا ٹرینڈ کہتا ہوں کہ ہمیں چلانا چاہیے ہر وقت. مودی نے جتنا نقصان بھارت کو پہنچایا اور جتنا پاکستان کو اسٹرانگ کیا ہے، تو یہ اللہ نے پاکستان پہ بہت بڑا کرم کیا. حالت ان کی یہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ دوستی، اسٹریٹجک پارٹنر، اور جنگ سے 4 دن پہلے یہ اسرائیل میں کھڑے ہو گئے. یہ دیکھا کہ یہ اسرائیل جیت تو جائے گا، تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ. پھر ایران کا بھی ڈیفائنس آیا، تو اب آہستہ شرمندگی ہو رہی ہے، ہر چیز پہ شرمندگی. طالبان کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں یہ 2021 میں ریزولوشن لاتے ہیں کہ جی ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، یہ ٹیریبل پیپل ہیں، دے آر ٹیررسٹ، ان کی حکومت کو نہیں ماننا چاہیے. اور 2.5 مہینے 3 مہینے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ ڈیفیکٹو بن گئے، تو انہی کے ساتھ مل کے ابھی یہ تو کمیلین اسٹیٹ ہے، دے کیپ چینجنگ دیئر کلرس بٹ آف ہے. لیکن پاکستان کے لیے ایک چیز یاد رکھیے گا، مارکے حق پہ ہم آج بات کر رہے ہیں، تو اس سے ایک سبق یہ ہے کہ دس از دا بگننگ. کسی چیز کو کر لینا، اچیو کر لینا از ویری ایزی، اس کو مینٹین رکھنا. تو اسپرٹ آف مارکے حق دیٹ ہیز ٹو بی مینٹینڈ. پاکستانی یوتھ کو خاص طور پہ دے ول ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف فائٹنگ دس کنٹری، بیکاز یہ سوچ پاکستان کے خلاف ہی رہے گی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہی رہے گی. 1947 آنورڈ انہوں نے کہا تھا یہ 6-8 مہینے کی اسٹیٹ ہے. پھر قائد اعظم نے کہا تھا کہ نو پاور آن گاڈز کین انڈو پاکستان. سو اف یو وانٹ ٹو پروٹیکٹ پاکستان فار یور لبرٹیز، فار یور فریڈم، فار یور فیوچر، تو پاکستان ہیز ٹو بی میڈ اسٹرانگ. اور تب بھی ہوگا کہ جب ہم اس کو پروٹیکٹ کریں ان سوشل ڈومین، کلچرل ڈومین، in political domain, in diplomatic domain, in military domain, and most importantly in economic domains. تو ہمیں پالیسیز ایسی رکھنی ہوگی، ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا، تب اس مارکے حق کو ہم سیلیبریٹ، تاکہ ہر سال سیلیبریٹ ہی کریں اس کو. اور مجھے لگتا ہے کہ 1 سال میں یہ چینجز آئی ہیں پاکستان میں، بہت چینجز آئی ہیں. دس از اے نیو پاکستان. الحمدللہ آج آپ کا ڈپلومیٹک کیپٹل اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کیپٹل از اسلام آباد. آپ دا فرسٹ مڈل پاور جو کانفلکٹ میٹیگیشن، ملٹی لیٹرلزم کی باتیں کر رہا ہے، کانفلکٹ میٹیگیشن کر رہا ہے. ٹوڈے یو آر دا اونلی موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ بٹوین ایران اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. 50 سال بعد آپ نے ان کو 21 گھنٹے کے لیے کمرے میں بٹھا دیا، اینڈ کانسٹنٹلی یو آر میکنگ دیم ٹاک فار دا گلوبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی. دس از واٹ نیو پاکستان ہے. دنیا کی سپر پاور آ کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے بیچ میں جو ہے مذاکرات کریں. سر مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بیچ میں ایک تو ذکر کیا کہ ہمیں تھینک یو مودی کا ٹرینڈ چلانا چاہیے، کیونکہ ان کی جو عقل مندی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے، اور پھر پاکستان نے دکھایا ہے کہ کتنے عقل مند ہیں مودی صاحب. تو سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب جب سے بھارت پہ میں بولوں گی مسلط ہوئے ہیں، کیونکہ الیکٹ وہ ہوئے نہیں، مسلط ہوئے ہیں، اس دن سے بھارت کی ذلت کے دن شروع ہو گئے، اور مارکہ حق جو تھا وہ اس تابوت میں آخری کیل تھا. جی بالکل. دیکھیں نا، آج آئسولیٹڈ کھڑے ہیں. وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، پاکستان کہتے ہیں یہ ارریلیونٹ. ٹوڈے انڈیا از الحمدللہ ارریلیونٹ. ٹھیک ہے، اپنی اکانومی کی وجہ سے لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں، بٹ انہوں نے جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا اپنے اوپر انڈو پیسفک میں، اور جی میں چائنا کو چیک کروں گا، وہ تو اس مارکہ حق نے اس کا تار کر دیا. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو ایک تعویذ دے دیتے ہیں، ان کو ڈوز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں یاد دلاتے ہیں. تو انہوں نے، انڈیا نے یہ اپنا رول لیا ہوا تھا کہ جی میں تو واچ ڈاگ ہوں یہاں پہ، لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ واچ ڈاگ تو ہے بٹ پیڈگری نہیں ہے، اسٹرے ڈاگ ہے، کسی کام کا نہیں ہے. نو بڈی از ناؤ اس کو پالنے کا کسی موڈ میں. اتنا پھینک دیں گے اس کو کہ تھوڑا سا کھاتا رہے اور زندہ رہے، لیکن اس کو پال کے اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی
اتنی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کرنے کے موڈ میں. ویری ویل ڈیفائنڈ. بیچ میں آپ نے ایک جگہ یہ بھی ذکر کیا کہ انڈیا کا جو گودی میڈیا ہے اس نے بڑا ہائپ کریٹ کی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اس جنگ سے پہلے رافیل کے بڑے چرچے تھے کہ رافیل وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بھارت نے بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی. پھر اس کے بعد جب مارکہ ہوا تو تیجس کے بڑے جو ہے چرچے چل رہے تھے کہ اب جو ہے ہم مزید ویل اکوپڈ ہیں. لیکن دونوں کی ناکامی ہم نے دیکھی اور اس ایک سال میں تو بڑے بھرپور طریقے سے دیکھی. پہلے رافیل کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی اور اب تیجس کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہوئی. کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اب جو ہے وہ سیریسلی بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر فلمیں بنائیں, فلموں پہ اتنا بجٹ لگائیں یا وہ فضول کی پاپولیرٹی پہ بجٹ لگائیں, آپ کو اپنے جو دفاعی ہتھیار ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کنونشنلی دے ہیو بین بیٹن, دے ہیو بین ڈیفیٹڈ اور آگے بھی ڈیفیٹ ہوں گے کنونشنلی. دیٹس وائی انہوں نے آپریشن سندور 2.0 جو ہے نا وہ ٹیررزم کی فارم میں لے گئے. تو ابھی ان کے جو بجٹس ہیں ٹھیک ہے, یہ اپنی ان میں دیر از لاٹ آف کرپشن ان انڈین ملٹری سسٹمس. یہ ان کی جو ڈیلز ہوتی ہیں, آپ کو بوفرز گنز کا یاد ہوں گے اسکینڈلز ہوئے, پھر ایون جب یہ جو رافیلز کے اسکینڈلز, بہت سے اسکینڈلز ہوئے. اب یہ ابانی اور اڈانی کا انڈیا ہے, اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی انٹرسٹ ڈیلز ہیں. دس پولیٹیکل ان کی پروکیورمنٹ, ان کی ملٹری, ہر چیز یہ ڈیلز کی صورت میں ہو رہی ہے. اینڈ دے آر انڈیویجولز ہو آر میکنگ فن. انہوں نے سامنے فیس پہ مودی جی رکھے ہوئے ہیں, چائے والا فرام دا لوور کاسٹ. باقی سارے دیکھ لیں, یا تو بنیاز ہیں یا وہ برہمنز ہیں, ٹھیک ہے, اور دیٹ از دا ہائی کلاس, دے آر دا ایکچوئل پالیسی میکرز. اور مودی صاحب بھی ٹرانسفارم ہو چکے ہیں. ہی از نو مور کلاس, اسمالر کلاس, یا جس کو ہم شیڈول کاسٹ بولتے ہیں, اس میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی انہی کا شامل ہو گئے. باقی آپ یہ دیکھ لیں, برہمن ہیں, ان کے فارن منسٹر صاحب جو ہیں ان کے, باقی یہ بنیاز ہیں, اڈانی ابانی, یہ وہ لوگ ہیں, میں ان کا نام اس لیے بار بار لے گئی, یہ دے آر دا ڈیسیژن میکرز. تو اٹ از اے برہمن ہندو کنٹری, وہ وہاں پہ برہمنز ہی صرف ہو سکتے ہیں. ان کی پالیسیز بزنس اور بنیاز کے ساتھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی اسٹریٹجک جو ریکوائرمنٹس آف انڈیا کی ایز اے اسٹیٹ. تو دیٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. تو اس لیے یہ چیزیں پروکیورمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ $85 بلین تو آن دا فیس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بجٹ کو لے کے جائیں گے. آن گراؤنڈ دے ول بی اسپینڈنگ اراؤنڈ $104-105 بلین. تو باقی یہ جو $20-25 بلین ہے, تو پھر یہ ٹی ٹی اے, ٹی ٹی پی, مجید بریگیڈ, بی ایل اے, آئی ایس آئی ایل, ٹھیک ہے, آئی ایم یوز, چائنا کو ڈیسٹیبلائز کرو, سینٹرل ایشیا کو ڈیسٹیبلائز کرو, رشیا کو ڈیسٹیبلائز کرو, ایران کے اندر را کے ایجنٹس ڈالو, موساد کے ساتھ مل کے کیپیٹیشن کراؤ. تو دس از دیئر لیڈ انسٹرومنٹ. کینیڈا میں مرڈر کروائیں آپ سکھ کمیونٹی کا, نجر سنگھ کا, گرتونت سنگھ کو مارنے کے لیے امریکہ, تھائی لینڈ. تو دس ہیز بیکم دا لیڈ انسٹرومنٹ. ایک جو منکی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے کلبھوشن, ہی واز اے نیول آفیسرز, ان کی ملٹری آفیسرز, نیول آفیسرز. قطر میں کیپٹل پنشمنٹس ہوئیں. سو دس از وٹ نیو بھارت از آل اباؤٹ. بٹ پاکستان کو میئرز رکھنی ہوں گی اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے. دیٹ از اے ہیوج تھنگ. تو ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو لرن کہ اس ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کا مقابلہ ہم نے کس طرح سے کرنا. اور بالکل پاکستان کر بھی رہا ہے. یہ ایک سال جو تھا یہ فتح اور کامیابی کا سال اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ پاکستان میں بہت ساری چینجز آئی ہیں. میں نے یونٹی دیکھی ہے, وہ یونٹی جو میں نے اپنی اس پوری زندگی میں نہیں دیکھی. وہ بچپن سے لے کے آج تک میں نے وہ اتفاق نہیں دیکھا پاکستانیوں میں. یہ دس از گڈ تھنگ آلسو کہ ہمارے یوتھ نے بھی یہ دیکھ لیا سارا, ایکسیپٹ کیا ہے, اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ وی ہیو اے ایگزسٹینشیل تھریٹ. دیٹس وائی میں کہتا ہوں یہ ہمارا جو 140 ملین یوتھ ہے, they will transform this Pakistan. Today, alhamdulillah, we are not only the part of the world order, we are steering it. I agree. آخر میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی, اسی سے لنک کروں گی کیونکہ وہ مارکہ حق ہماری پہلی سیڑھی تھی اور چلتے چلتے ہم آگے پیس ٹاکس کی جانب, اور پیس ٹاکس جو ہے وہ کامیابی سے پاکستان نے کروائی. اور وہ میں بولوں گی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی اس لیے تھی کیونکہ ہمیشہ ہم پہ ٹیگ لگتا تھا کہ ٹیررسٹ ہیں, یہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں, سیف نہیں ہے. بہت ساری کرکٹ ٹیمس یہاں پہ نہیں آتی تھی, بلکہ بھارت کی ہی کرکٹ ٹیم ہر بار یہاں پہ یہ ایکسکیوز بنا کے نہیں آتی تھی کہ سیفٹی نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن دنیا کے بڑے ممالک یہاں پہ بیٹھے, وہ بیٹھک سجی اور ہم نے دیکھی کہ کتنی کامیابی سے پاکستان نے اس کو پائے تک پہنچایا. پیس ٹاکس کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے اور کیسے اس چیز کو اینالائز کریں؟ پاکستان الحمدللہ, پاکستان ہیز مینوفیکچرڈ دس پیس پروسیس. پاکستان کسی بھی جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس کی اسٹریٹجی میں ایک ایگزٹ کارڈ ہوتا ہے جو آف ریمپ دیتا ہے. تو پاکستان از دا اونلی کارڈ. پاکستان از موسٹ ٹرانسپیرنٹ, نیوٹرل, اسٹیبل اینڈ سنسیئر اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے, ایک کنڈویٹ ہے.
ٹوڈے پاکستان از انٹرنیشنل نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر. تو یہ پاکستان کا رول ہے بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, اور ایران نے اور امریکن لیڈرشپ نے اس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, حالانکہ بیچ میں دیر آر مینی اسپوائلرز جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کا یہ. تو پاکستان سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو ایک گلوبل سروس کے طور پر لے کر آگے چلے, بیکاز ایوری ہیومن بینگ آن دس گلوب ہیز بین امپیکٹڈ بائی دس وار. اور اف ڈیسٹیبلائز ایران ہوگا تو پاکستان کو نقصان ہوگا, ریجن کو نقصان ہوگا. پاکستان ایک نیچرل برج بن کے سامنے آیا ہے to bridge the gaps between ideologies, between conflicts, between two nations, two different thoughts, چاہے وہ انٹرا مڈل ایسٹ ہوں یا انٹرنیشنل ہوں. اب پاکستان وہ برج کھڑا ہے, اب قوموں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دے ول واک اوور اٹ اور ناٹ, اور پاکستان ان کو بار بار بلا رہا ہے انسینٹیو. تو کنٹینیوسلی آئی تھنک آر ملٹری ڈپلومیسی, آر پولیٹیکل ڈپلومیسی امیزنگ. میں نے اپنی لائف ٹائم میں اتنے اچھا پاکستان کا پیک نہیں دیکھا, اور انشاءاللہ دس از اگین اندر اسٹارٹ لائک مارک حق, اور اس سے ہم آگے لے کر جائیں. انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا. پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے, اور بہت سارے جرنلسٹ جو یہاں آئے ہیں وہ اب جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ویو کو مس کریں گے, ہم اسلام آباد کو مس کریں گے. اور یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے, کیونکہ جہاں پاکستان کے بارے میں بہت ساری جو ہے نیگیٹو تھاٹس آتی تھی, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پاکستان ہے جو امن قائم کر رہا ہے. پوری دنیا کا امن جو ہے وہ دیکھیں رشتہ کوئکلی آئی وڈ سے فرسٹ ٹائم پاکستان اسٹوری از بینگ ٹولڈ بائی پاکستان, ورنہ لوگوں نے ہماری کہانی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق. تو پاکستان کی اسٹوری اپنی پرفارمنس سے آج پاکستان خود بتا رہا ہے. سو دس از واٹ پاکستان از. انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھیں تو اب پاکستان کا اصل چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, کہ ہم پاکستانی اس طرح کے لوگ ہیں اور ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں اور امن پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. بار بار آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, اور مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ کی سجیشنز, آپ کی اوپینینز جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ پرومس کریں گے کہ آپ ہمیں وقت دیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین ہمیں ٹائم دینے کے لیے. TSR پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.